جی سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں یہ ایک سیاسی پس منظر کے ہوتے ہوئے ہوئی ہیں اور اس کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے یا اس کی اثرات کی وجہ سے یہ ترامیم سامنے لانی پڑی ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہوگی لازماً. لیکن ایک دوسری طرف جو آپ کے باقی دو گیسٹ نے شاید پہلو نہیں سامنے لائے وہ میں لانا چاہوں گا کہ جوڈیشری نے بھی کافی حدیں کراس کی ہیں ایگزیکٹو کی مداخلت میں. مثلا یہ جو صاحب تھے یہ کہاں سے چیف جسٹس کا کام ہے کہ جا کے ہسپتالوں میں چھاپے مار کے تو ان کی ٹریں اٹھائیں اور ان کی کھانے کی ٹرے الٹا دیں اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیں. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی سلطان رائی کی فلم ہے؟ یہ آئین کی پاسداری ہو رہی ہے؟ اور پھر آپ نے ایک سٹنگ وزیر اعظم نکال دیا ایک لفظ پہ ریسیویبل، جو کہ آپ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بلیکس لا ڈکشنری میں اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ ایسٹ ہے، جبکہ بلیکس لا ڈکشنری کی 10 ایڈیشنز میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کی اتنی دیدہ دنستہ دلیری کہ اس کے ہوتے ہوئے کہ آپ کی اتنی بڑی سبکی ہوئی ہے کہ آپ اس پہ جڑے رہے اور کہا کہ نہیں بھی ہے بلیکس لا ڈکشنری میں پھر بھی ہم صحیح ہیں اور وزیر اعظم نکال دیں آپ. اور اس کے بعد جو یہ ٹریل بنی ہے صاحب کی اور یہ صاحب کی دوسروں کی، آپ نے آرٹیکل 140A کی ذکر کیا. ہر ایک نے اسپیشلی 140A پہ ججمنٹ دی ہے، کسی ایک نے بھی اس ججمنٹ کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں کی. ہر ایک نے اپنے آپ کو ریگولیٹر بنانے کی کوشش کی بجائے کہ وہ اس ججمنٹ کی صحیح انٹرپریٹیشن کی. یعنی کہ جو آرٹیکل 140A گارنٹی کرتا ہے وہ کہیں پاکستان میں نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارے فیصلے سارے بالکل ٹھیک ہیں. اور جو پاکستان میں کہیں نہیں کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جی ریسیویبل کہ آپ وزیر اعظم وہ آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. سو یہ میرے خیال میں حجامت کافی دیر سے ڈیو تھی اور کافی زیادہ انہوں نے، مطلب آپ جسٹس افتخار کے ٹائم سے دیکھ لیں، ان کو یہ بڑا شوق ہے آخر جو بھی کوئی کسی آئینی عہدے پہ آ جاتا ہے اس کے اندر ایک جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس نے سیاسی جماعت بنانی ہے. تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعت یا سیاست کرنا کتنا مشکل کام ہے. یہ جب کرنے جاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے اور یہ بے شمار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں افتخار سے. سو یہ جوڈیشری کو بھی تھوڑا بہت ہولیر دین داؤ کی بات نہیں ہے. وہ اپنے کیس لوڈز دیکھیں، وہ اپنا جسٹس کا معیار دیکھیں. جو دنیا کے مختلف سرویز ہیں وہ ان کو نیچے سے تیسرے چوتھے نمبر پہ لا رہے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے اتنے بڑے ملک میں. اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر آپ کو کانٹریکٹنگ اور کانٹریکٹ انفورسمنٹ کا نظام ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایک اکنامک گروتھ نہیں لا سکتے. یہ ایک فنڈامنٹل بیڈ راک ہے کسی بھی اکنامک ٹرانزیکشن کے لیے کہ آپ اس کی انفورسمنٹ کی طرف ایک آسان اور سستا طریقے سے آگے بڑھ سکیں اور بر وقت وہ ہو. تو جب وہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اکانومی گرو کر سکتے ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے. آپ دیکھ لیں کتنے ریل اسٹیٹ کیسز پھنسے ہوئے ہیں عدالتوں میں، آپ کتنی بلڈنگز کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں، کتنے بے شمار شیئرز کے کیسز پھنسے ہوئے، سارے اربوں خربوں کے 30 سال ہو گئے اس کے فیصلے ہی نہیں آ رہے، کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے، نہ کہ وہ صرف اس بات کی فکر کریں کہ ان کا ٹی وی کے اوپر کیس چل رہا ہے یا وہ ان کیمرہ چلا رہے ہیں یا خبر کیا چھپ رہی ہے یا ان کا خط جو ہے چھپا ہے کہ نہیں چھپا. یہ کبھی جوڈیشری کا محور نہیں تھا. سو آئی تھنک مطلب یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، مجھے خود تجربہ ہے کہ مجھے باقاعدہ نشانہ بنا کے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ٹل رائزنگ آف دا کورٹ مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا 5 سال کے لیے، صرف اس لیے کہ میں سچ بولتا تھا. کچھ نہیں ملا ان کو. تمام جو میرے خلاف چارجز تھے اس میں پہلے انہوں نے مجھے بری کیا، پھر ایک ضمنی چارج لگا دیا کہ جی آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ جو ہمیں جوید ہاشمی صاحب نے بتایا تھا لفظ کہ جی یہ جو سکرپٹ ہے اس کے تحت ہو رہا ہے سارا کچھ. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی سکرپٹ تو پورا پاکستان بحث کر رہا ہے سکرپٹ کے بارے میں، وہ تو پی ٹی آئی کے چیئرپرسن نے ہمیں بتایا. تو دانیال عزیز کہاں سے سکرپٹ کا مجرم بن گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے سکرپٹ کا لفظ استعمال کیا لہٰذا آپ کو ہم ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ کنڈیم کر دیں. یعنی آنن فانن یہ شکاری بنے ہوئے تھے، یہ جج نہیں تھے. تو یہ پھر جب ان کی باری ہے، آپ گیلانی صاحب کا کیس دیکھ لیں، آپ نواز شریف، تو ابھی گیلانی کی پارٹی پاور میں ہے اور نواز شریف کی پارٹی پاور میں ہے، تو آپ کو وعلیکم السلام مل گیا. تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا، ایک رسپانسبل بیہیویئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں جی میرے خیال میں جو آپ کی بات ہے کہ یہ جو جوڈیشل چینجز لائے گئے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک استعمال کے لیے تیار کیے گئے ہیں کہ جو اقدامات ایگزیکٹو کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور
کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیا جائے جس میں سے اس کی انٹرپریٹیشن ایگزیکٹو کی رضامندی کی طرف کی جائے، نہ کہ اس کے برعکس کی جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی بات غلط ہے، یہ شاید ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر و پیش ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بیسٹ لیڈ پلانز ہوتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک آدھا کوئی دو جج آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اور وہ اپنا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ساری چیز بیچ میں ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہی فیصلے دیکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے بالآخر سب کچھ طے کر لیا ہے، ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے تاریخ میں، اور آخرکار سوسائٹی نے بریتھ کرنا ہوتا ہے، آخرکار سوسائٹی کا اپنا ایک ردم ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ میں جو سمجھتا ہوں جہاں زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو آرٹیکل 140A ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، ابھی خواجہ آصف صاحب کی تقریر تھی، آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے مفتاح اسماعیل کی تقریر تھی، آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے یہ پی ٹی آئی والے بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ ہم نے ڈیوالو کرنا ہے، یہ کرنا۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے ایک نیا نظام تشکیل دیا پی ٹی آئی کے دوران، جس میں صرف تحصیل تک محدود کر دیا، اور ابھی پنجاب میں نون لیگ نے بھی وہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ انہوں نے تو انتظامیہ کی گیم کا کام تو جوڈیشری کا تھا کہ آرٹیکل 140A کو وہ ایسے انٹرپریٹ کرتے کہ پاکستان کو ایک پختہ اور بہترین مقامی حکومتوں کا امپاورڈ نظام دیتے، جہاں سے پھر سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت آنی تھی اور پاکستان میں بھی لوگوں کے مسائل حل ہونے تھے اور لوگوں نے ایک نئے پاکستان کی طرف چلنا شروع ہو جانا تھا۔ یہ بنیاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشری کا جو کام ہے اصل میں وہ ابھی باقی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا کرتی ہے اب، اور یہ جو آپ صوبوں کی باتیں سن رہے ہیں اور یہ جو نئے نئے کانٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، نئے نئے آوازیں کسے جا رہی ہیں، نئے نئے چھرے تیز کیے جا رہے ہیں، کہ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ جو ڈیولوشن پلان تھا اس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ تھا پروونشل ٹو لوکل گورنمنٹ، دوسرا حصہ تھا فیڈرل ٹو پروونشل، وہ 18ویں ترمیم میں ہو گیا، تیسرا حصہ تھا ری اسٹرکچرنگ دا پروونس ٹو شیڈ دا لوکل فنکشنز اینڈ اڈاپٹ دی فیڈرل فنکشنز، جو ابھی تک ہوا ہی نہیں۔ اور یہ جوڈیشری ایک بڑا اچھا کردار ادا کر سکتی تھی اگر یہ آرٹیکل 140A کی پاسداری کرواتی، تو یہ آٹومیٹکلی ہو جانا تھا، پاکستان میں یہ رپڑ ہی ختم ہو جانا تھا اور بہت بہتری کی طرف ہم نے چل پڑنا تھا۔ لیکن وہاں پر پارلیمنٹ کے اس ڈرافٹ میں 140A کے اصلاحات تھی، NFC کی اصلاحات تھی، اسی طرح تعلیم، صحت، پاپولیشن تھی، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو مکمل طور پہ اٹھا کے پھینک دیا اور پارلیمنٹ میں اس کو لایا ہی نہیں گیا۔ تو اگر پارلیمنٹ اس کو ڈسکس کرتی اور اس کو قانون بناتی تو پھر جوڈیشری اس پہ اگر کوئی رائے بنتی تو ٹھیک ہے، تو پارلیمنٹ کا کتنا قصور ہے؟ پارلیمنٹ نے تو یونینمسلی 140A پاس کر دیا جی۔ اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ 140A جو ہے لوکل گورنمنٹس کے تحفظ کے لیے، یہ ان کالوں دھبوں میں سے نہیں ہے، یہ اچھا اقدام ہے، اس لیے انہوں نے اس کو منون اسی طرح رکھا۔ لیکن جب اس کی پاسداری کا وقت آیا تو جوڈیشری نے پھر اس کی پاسداری کروانی تھی، یہی تو ان کا کام ہے سپریم کورٹ کا کہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کریں۔ سولوشن یہ ہے کہ جوڈیشری کو اپنا کام، نظام ایسے ہی رہے گا، بتا تو رہا ہوں جوڈیشری یہی لوگ رہیں گے، میں بتا تو رہا ہوں آپ کو، میری عرض تو سن لینا۔ جوڈیشری کو اپنا کام کرنا، دیکھیں آرٹیکل 140 میں کنفیوژن کوئی نہیں ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو، not and centralize, and devolve administrative, financial and political authority and responsibility to the elected representatives of such local, not the deputy commissioner, yes, not the administrator, not the tahsildar. یہ کہاں انٹرپریٹ کیا آج تک انہوں نے؟ اور یہ جو ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا، یہ جب آرٹیکل 140A آیا تھا اس وقت یہ اختیارات مالی اور انتظامی اور سیاسی وہ دیے جا چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، ڈیولوشن ہو چکی تھی، اس نے اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا، بجائے اس کو پروٹیکٹ کروانے کے انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی مرضی کریں۔ ٹھیک ہے بہت